بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. جس طرح کی سچویشن ہے اس میں آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ لڑ گئی ہے, بھڑ گئی ہے. پارلیمان میں عدالت کے خلاف, پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ لوگ جج صاحبان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تضحیک آمیز, توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں, جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں, پریس کانفرنس میں باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی اصلیت دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دم نکلا ہوا ہے. اس حکومت کا دم نکلا ہوا ہے. یہ جو حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر, وہ اتحادی جو پارلیمان میں ہیں اور وہ اتحادی جو پارلیمان سے باہر حکومت کے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ مل کر یہ عدلیہ کے خلاف کچھ کرنے کی باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن دم نکلا ہوا ہے. کیسے؟ میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جو قرارداد آئی اس پہ یہاں وہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح چاروں طرف آپ کو دستخط نظر آ رہے ہیں. ان دستخطوں کی تعداد میں بھی کافی کچھ ہے, لیکن اس کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. باقاعدہ دم نکلا ہوا ہے. اس وقت یہ کانپ رہے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس وقت حکومت, میں نے پہلے بھی کہا, یہ چاہتے ہیں سب ان کے لیے پنجاب پولیس جیسا کردار ادا کریں. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ پنجاب پولیس بنانے کی تیاری کر رہی ہے ہر ادارے کو. اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو قرارداد ہے, اس قرارداد کے حوالے سے کچھ چیدہ نکات کے بعد ایک چیز رکھوں گا. آپ دیکھیں گے, آپ کو سمجھ میں آئے گی. قرارداد ہمیں پتہ ہے کیا ہے, پھر بھی اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں, اس کے کچھ کی پوائنٹس. اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ 28 مارچ کو اس ایوان نے از خود نوٹس نمبر 2023/1 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی اور انتظامی امور میں بیجا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا. اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا, لیکن منظور نہیں کیا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف سنا ہی نہیں گیا. یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو سنا گیا. پارلیمان کی واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 ججز کے اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے, اب یہ جس طرح سے تضحیک کر رہے ہیں اس کو دیکھیے, اور پھر تضحیک کرتے ہوئے بھی ان کا دم نکل رہا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی, جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات, نظائر, یعنی اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے, پریسیڈنٹس اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے. اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے. 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتی ہے. یعنی پارلیمان نافذ العمل قرار دے رہی ہے. اس میں 3 نقطے بہت امپورٹنٹ, ابھی آپ کے سامنے جا کے تینوں رکھوں گا میں. قرارداد میں یہ لوگ مزید کہہ رہے ہیں کہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور ایک ایگزیکٹو سرکولر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے. اب اس میں انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو عجلت میں ایک اور متنازع بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے. یہ جو 6 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ کیا تھا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا عمل سپریم کورٹ کی روایات اور نظائر یعنی پریسیڈنٹس, ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے, لہٰذا یہ ناقابل قبول ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجا عدالتی مداخلت ہے. یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اقلیتی فیصلہ. سپریم کورٹ سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہی ہے اور وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے, لہٰذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج مروجہ طریقہ کار, یعنی جو رائج طریقہ کار ہے, اس کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات کرانے کے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے. یہ ہو گیا قرارداد میں جو ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے, میں نے آپ سے کہا, میں ابھی عرض کرتا ہوں ان لوگوں کا دم کیسے نکل رہا ہے. اس قرارداد میں کسی اہم عہدیدار کے دستخط آپ کو نہیں ملیں گے. ہے نا یہ قرارداد اس ایوان کی قرارداد, اس حکومت کی قرارداد ہے, عدالت سے ٹکر لینے والوں کی قرارداد ہے, عدالت کے فیصلے کو مسترد کرنے والوں کی قرارداد ہے. تو کہاں اس میں شہباز شریف کے دستخط؟ شہباز شریف نون لیگ کا صدر بھی, شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم بھی, قائد ایوان بھی, کہاں ہیں شہباز شریف کے دستخط؟ کہاں ہیں اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن, اس کے علاوہ وزیر قانون یعنی لیڈر آف اپوزیشن نے باقاعدہ اس کی حمایت کی ہے.
وزیر قانون، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، کہاں ہیں ان لوگوں کے دستخط؟ کسی بھی مین اسٹریم لیڈر کے اس پر دستخط نہیں ہے. ٹکر لیں گے، ٹکر لینے والے لوگ ہیں، یہ دم نکلا ہوا ان لوگوں کا، کیونکہ ان کو اپنی باقاعدہ نااہلی نظر آ رہی ہے. نااہلی کیوں، وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ نے کوئی 62% کے قریب اس میں جو ریزروڈ سیٹوں والے ہیں، اقلیتی اراکین، خواتین اراکین، ان کو بھرتی کیا ہوا اس قرارداد میں دستخط کرنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹکر لیں گے. ٹکر لینے والے ہوتے تو شہباز شریف کے دستخط ہوتے، بلاول کے دستخط ہوتے، خواجہ آصف کے دستخط ہوتے، اعظم نذیر تارڑ کے دستخط ہوتے. اتنے ٹکر لینے والے یہ لوگ اگر ہوتے تو باتیں کروا لیں ان سے، منہ کے فائر ہیں یہ لوگ. اب میں آپ سے عرض کروں یہ کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے. دیکھیے یہ غیر آئینی کام ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، سراسر غیر آئینی کام. آرٹیکل 68 اس کے مطابق پارلیمنٹ میں عدالت یا ججز پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا آئین کہتا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ غیر آئینی کام ہے. اب اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا ان لوگوں کو. پھر آرٹیکل 190 اس کے مطابق ایگزیکٹو کے تمام حکام کو عدالت عظمی یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی معاونت کرنا ہوگی. مقننہ یعنی یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ قرارداد سے عاملہ کو عدلیہ کے احکام پر عمل درآمد کا مشورہ نہیں دے سکتی، یہ غیر آئینی ہے. یہ ہمارے آرٹیکل 190 کے تحت. تو جو ہماری پارلیمان ہے اس کی کوئی قرارداد ایگزیکٹو کو کہے مت ماننا عدالت کی بات، یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی قانونی پوزیشن ہے. تو یہ غیر قانونی غیر آئینی کام یہ حکومت کر رہی ہے. اسی لیے نہیں کیے نا دستخط. سیانے اعظم نذیر تارڑ موجود ہیں، خواجہ آصف موجود ہیں، بڑے بڑے وکلا دماغ موجود ہیں. تو ان کو پتا تھا، انہوں نے کہا یہ جو ریزرو سیٹوں والے ہیں ان سے کہو چڑھ جا بچہ سولی، رام بھلی کرے گا. دم تھا، کرتے، کر کے دکھاتے. نہیں کیا. یہ کیسے مؤثر ہو سکتی تھی؟ اس حال میں مؤثر نہیں ہو سکتی. مؤثر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ 2/3 سے آتے. 2/3 کے لیے 228 کا نمبر چاہیے جو حمایت میں ہو. یہاں ٹوٹل 220 219 ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا جو یہ لوگ کر رہے تھے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ ان لوگوں کی حالت ہے، ورنہ دستخط بھی کرتے. اب میں آپ سے مزید عرض کروں اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیے آج ہونے جا رہا ہے ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. اس اجلاس کے ذریعے حکومت یہ کوشش کرے گی، تمام تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ عدالت کو بتائے کہ حالات بہت خراب ہیں، نہیں ہو سکتے ملک میں الیکشن. ایک تو یہ ویسے ہی ٹکراؤ کی صورتحال حکومت پیدا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہو گئے بھائی، پارلیمان تحلیل ہو گئی، 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، وہاں پہ الیکشن ہوں گے. یہ آئینی پوزیشن ہے. مطلب آپ کے ابا جان کی اسمبلیاں ہیں، نہیں ہوں گے الیکشن. کیوں نہیں ہوں گے؟ اور وہاں پر پھر آپ محسن نقوی کو بٹھا کے رکھیں گے، اعظم خان کو بٹھا کے رکھیں گے، حامد میر کے بھائی عامر میر کو بٹھا کے رکھیں گے. کس خوشی میں؟ 90 دن سے اوپر جا نہیں سکتے، وہاں چلے گا. یہ بڑے آئین کے مامے بنتے. آئین کے مامے دیکھیں آپ، سب فارغ. یہ جو آج چیختے چلاتے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے نا شازیہ مری صاحبہ کو، باقی لوگوں کو، وہ فضل الرحمان کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ غیر شرعی ہے. غیر شرعی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان غیر شرعی ہے. ان کو ہر چیز میں مذہب یاد آ جاتا ہے. یہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، ہر چیز میں ان کو مذہب یاد آتا ہے. نہیں یاد آتا تو یہ جو NW پیٹرسن سے کہتے ہیں نا ہمیں وزیر اعظم بنا دو، تب ان کو مذہب یاد نہیں آتا. بی تھیں تو یہ لوگ کہتے تھے عورت کی حکمرانی کی اجازت نہیں ہے. مریم نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر آپ پوری پلاننگ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. یہ اتنے دوغلے لوگ ہیں. اب غیر شرعی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ فضل الرحمان کا بیٹا کہہ رہا ہے غیر شرعی ہے. ریزن کیا ہے؟ دیکھیے ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں کا انتخاب سے نکلا ہوا ہے دم. تمام سرویز ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا ہونے کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کی یہ حالت ہے. تو یہ جو اجلاس ہوگا اس کے بعد یہ بتائیں گے یہ کہ جناب حالات بہت برے ہیں، فوج ان غیر معمولی حالات میں مصروف ہے اور نہیں ہو سکتے الیکشن. دوبارہ بتائیں گے یہ لوگ. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے واضح ہو چکا کہ PDM ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کی.
اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا. یہ شہباز شریف حکومت کا کارنامہ. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. حکومت کی فسطائیت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. وہ کبھی عامر مغل گرفتار ہو گیا, کبھی کراچی میں سوشل میڈیا کے بچے گرفتار ہو رہے ہیں, کبھی ملک کے دیگر شہروں میں گرفتار ہو رہے ہیں, اب علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گیا ہے. یہ ایک اور چیز ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور نے خود جب گرفتاری دی وہ کہتے ہیں میں ہر چیز میں اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا کر بیٹھا ہوں, لیکن نامعلوم ایف آئی آر جو ہے اس کے تحت یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے جا رہے ہیں. اور جنگل کا قانون باقاعدہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جنگل کے قانون کی گرفت میں پورا ملک. پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سرپرست, تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کے تعاقب کے یک نکاتی ایجنڈے پر کاربند ہیں. ضمانتوں کے باوجود علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کا فیصلہ پہلے سے کر لیا گیا تھا, مگر اس سب کے باوجود انہیں انتخابات میں شکست فاش کی دھول چٹائیں گے. یہ ایک اور ضمنی انتخاب سے بھی بھاگ رہے ہیں, اس انتخاب سے بھی بھاگ رہے ہیں جو صوبہ پنجاب میں ہونے جا رہا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہا ہے. ان لوگوں کا نکلا ہوا ہے دم, ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, اس لیے یہ اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے حکومت. یہ بالکل بری طرح سے مٹ گئی ہے گورنمنٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.